ناظرین، آج کی کہانی پرویز مشرف کی زندگی کے گرد گھومے گی۔ کیا پرویز مشرف نے خانہ کعبہ کو آزاد کروایا تھا؟ مختلف سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ پرویز مشرف نے 1979 میں خانہ کعبہ کو جیلی مہدی کے قبضے سے آزاد کروایا تھا۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، آج اسی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جب عدالت نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کو موت کی سزا سنائی تھی تو ملک بھر میں خبریں اڑ رہی تھیں کہ انہوں نے تو خانہ کعبہ کو جیلی مہدی کے قبضے سے آزاد کروایا تھا، وہ کیسے غدار ہو سکتے ہیں؟ اداکارہ وینا ملک نے ٹویٹ کیا تھا کہ پرویز مشرف وہ ہے جس نے خانہ کعبہ پر اسلام دشمنوں کا حملہ ناکام بنایا تھا، اور وہ وید فوجی ہیں جس نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ بھلا وہ شخص اسلامی جمہوریہ پاکستان سے غداری کیسے کر سکتا ہے؟ وینا کا بیان بھی آپ نے سنا۔ اس کے علاوہ بعض وفاقی وزراء بھی پرویز مشرف کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے رہے ہیں، اور آج کل بھی میڈیا میں پرویز مشرف کا خاص ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں سکون حاصل کرنے کے لیے سبھی کو مرنا پڑتا ہے، کیونکہ جیتے جی کسی کو بھی کوئی سکون میسر نہیں۔ ناظرین، ریکارڈ کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں آج سے 42 سال قبل خانہ کعبہ میں ہوا کیا تھا، اور اس میں پرویز مشرف کا کوئی کردار تھا بھی یا نہیں۔ نماز فجر کے وقت امام کعبہ شیخ محمد السبیل امامت کروانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس دن ہوا تھوڑا سرد تھی، اس لیے انہوں نے خاکستری رنگ کا جبہ پہن رکھا تھا۔ 55 سالہ شیخ السبیل کعبہ کے بالکل سامنے کھڑے تھے، اور ان کے پیچھے 13ویں صفوں میں نصف لاکھ کے قریب نمازی موجود تھے۔ امام نے معمول کے مطابق نماز ادا کروائی، اس کے بعد انہوں نے مصلی پر اپنا رخ موڑ کر مائکروفون میں دعا شروع کی۔ اس دوران انہوں نے دیکھا کہ مسجد کی پچھلی صفوں سے کچھ لوگ کندھوں پر تابوت اٹھائے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ حج ابھی 20 دن پہلے ختم ہوا تھا، اور ابھی لاکھوں حاجی مکہ میں موجود تھے۔ ان میں سے جو بھی فوت ہو جائے، اس کے علاوہ کی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ نماز جنازہ مسجد الحرام میں امام کعبہ کی امامت میں ہی ادا ہو۔ عیسوی کیلنڈر کے مطابق یہ 20 نومبر 1979 کی بات ہے، یعنی آج سے ٹھیک 42 برس قبل۔ ہجری کیلنڈر کے تحت اس دن نہ صرف سال کا پہلا دن تھا بلکہ نئی صدی کا بھی پہلا دن تھا، یعنی 1400 ہجری کا آغاز ہو گیا تھا۔ شیخ السبیل نے دعا جاری رکھی، لیکن سروں پر سرخ دھاری دار صافے باندھے یہ لوگ انہی کی طرف بڑھ گئے، حتیٰ کہ بالکل قریب پہنچ گئے۔ ان کے آگے آگے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس الجھی ہوئی داڑھی والا ایک آدمی تھا۔ اس نے امام کعبہ کو ایک طرف دھکیل کر اس سے مائک چھین لیا، اور مائک اپنے منہ کے قریب لا کر بدوی عربی میں پوری طاقت سے چیخا، برادران اسلام، اللہ اکبر، مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ اس دوران ان کے ساتھیوں نے اپنے تابوتوں میں چھپی کلاشنکوفیں نکال کر لہرائیں اور جوابی نعرے لگانا شروع کر دیے، مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ 50,000 نمازی پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران مسجد الحرام کے در و دیوار فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھے۔ سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں نے مزاحمت کی کوشش کی، جن پر ان جنگجو نے گولی چلا دی۔ پولیس والوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا بلکہ صرف ڈنڈے تھے، اس لیے وہ بلا مزاحمت مارے گئے۔ مسجد کے سین میں سپاہیوں کا خون بہنے لگا۔ گنبدوں اور میناروں پر بسیرا کرنے والے ہزاروں پرندے بھی بے چین ہو کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ سعودی حکومت نے ان دہشت گردوں سے خانہ کعبہ کو چھڑوانے کے لیے متعدد کوششیں کی، پولیس بھیجی، فوجی دستے بھیجے، کمانڈو ایکشن کرنے کی کوشش، لیکن جہمان نے مسجد الحرام کے میناروں پر مشین گنیں نصب کر رکھی تھیں، اس لیے جو بھی قریب آتا اسے گولیوں سے بھون دیا جاتا۔ باغیوں کی کمان 43 سالہ کمانڈو جہمان کر رہے تھے۔ آخرکار سعودی حکومت نے فرانس سے رابطہ کیا، اور وہاں سے 3 خصوصی کمانڈو سعودی عرب پہنچے۔ انہوں نے پہلے خانہ کعبہ کی دیواروں میں بارود سے سوراخ کیے، پھر بے ہوشی کی گیس چھوڑی۔ اس وقت محاصرے کو 14 دن گزر چکے تھے۔ باغیوں کا اسلحہ، خوراک اور ہمت ختم ہو چکے تھے، اوپر سے مبینہ امام مہدی بھی مارے جا چکے تھے، اس لیے بچے کچے باغیوں نے 4 دسمبر کو اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیا،
اور اسی دوران ہلا بول کر دہشت گردوں کو قابو کر لیا۔ اگلے چند دنوں میں جہمان کو ان کے 62 ساتھیوں سمیت سرعام سزائے موت دی گئی اور یوں اس واقعے کا خاتمہ ہوا۔ اس دوران کتنی ہلاکتیں ہوئیں، مختلف لوگ مختلف تعداد بتاتے ہیں۔ حکومت کا کہنا تھا کہ اس کے 127 اہلکار مارے گئے اور 1 درجن کے قریب نمازی جان سے گئے، تاہم غیر سرکاری طور پر تعداد 4000 کے قریب بتائی گئی تھی۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس قسم کی اطلاعات گردش میں آ گئیں کہ پاکستانی کمانڈو نے آپریشن میں حصہ لیا تھا۔ جب جنرل مشرف اقتدار میں آئے تو یہ بھی کہا جانے لگا کہ ان کمانڈو میں وہ بھی شامل تھے۔ 2016 میں ایک نجی چینل کے اینکر جاوید ہاشمی کے پروگرام میں پاکستانی سیاستدان احمد رضا قصوری نے بھی اس قسم کا دعویٰ کیا کہ میجر پرویز مشرف نے کعبہ سے دہشت گردوں کو فلش آؤٹ کیا، لیکن اس دعوے کی تردید میں دیر نہیں لگی۔ چند منٹوں کے اندر اسی پروگرام کے دوران بریگیڈیئر جاوید حسین نے فون کر کے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے اور پاکستانی کمانڈو اس کارروائی میں شامل نہیں تھے، اور ویسے بھی اگر پرویز مشرف نے اس کارروائی میں حصہ لیا ہوتا تو وہ اس کا ذکر اپنی آپ بیتی آن دا لائن آف فائر میں ضرور کرتے۔ اس کتاب میں انہوں نے 1979 کے متفرق واقعات تو لکھے ہیں، لیکن مکہ میں ہونے والے کسی آپریشن کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کتاب کے صفحہ نمبر 65 پر لکھتے ہیں کہ 1978 میں وہ لیفٹیننٹ کرنل بن گئے۔ میجر مشرف والی تھیوری تو یہیں غلط ثابت ہو گئی۔ اس صفحہ پر آگے چل کر وہ فرماتے ہیں کہ 1979 میں ان کی پوسٹنگ کمانڈو اینڈ سٹاف کالج میں بطور انسٹرکٹر ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں ان کی بطور میجر کمانڈو مکہ میں تعیناتی خارج از بحث ہو جاتی ہے۔ پرویز مشرف نے 1979 کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک بتایا تھا کہ انہوں نے سٹاف کالج میں بغیر پرچی کے تقریر کرنے کا ہنر کیسے سیکھا اور کیسے 15 مختلف ملکوں سے آئے ہوئے فوجیوں کے ساتھ بڑا یادگار وقت گزارا۔ اگر کوئی ذکر نہیں ہے تو خانہ کعبہ پر حملے اور جیلی مہدی کے کارنامے کا نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارا خیال ہے کہ اگر انہوں نے خانہ کعبہ کو چھڑوانے میں کوئی کردار ادا کیا ہوتا تو اس کا کہیں نہ کہیں ذکر ضرور کرتے، مگر انہوں نے زندگی بھر اس چیز کا ذکر نہیں کیا۔ ناظرین، آخر میں یہ ساری کہانی سننے کے بعد یقیناً آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خیال ضرور آ گیا ہوگا۔ وہ خیال آپ بھی کومنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ تنقید یا تائید آپ لوگوں کا ہمیشہ حق ہی رہا ہے۔